کہ دیکھیے پچھلی بار ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ اذان و اقامت دے کر ہم فارغ ہو گئے تھے اور اب ہم تکبیرۃ الاحرام کہنے جا رہے ہیں. لیکن تکبیرۃ الاحرام کہنے سے پہلے کچھ مستحبات ہیں اور اس کے بعد نیت کرنا ہوتی ہے نماز کی. دیکھیے ایک دعا ہے، اگر یہ بھی آپ یاد کر لیں ورنہ دیکھ کر بھی پڑھی جا سکتی ہے. ظاہر ہے بھی تو نماز شروع نہیں ہوئی کہ مکروہ ہونے کا کوئی مسئلہ ہو. وجہت وجیہ للذی فطر السماوات والارض، یہ والی جو پوری دعا آپ کے سامنے ہے یہ آپ کو تمام کتابوں کے اندر بھی مل جائے گی. اس کو مستحب ہے کیونکہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم بہتر سے بہتر نماز پڑھیں. تو اذان اور اقامت کے بعد اکثر علماء اس دعا کو بھی پڑھتے ہیں. اس کو اگر اس دعا کو پڑھ لیا جائے تو بہت اچھا ہے. اور اس کے علاوہ اگر آپ اپنے گناہوں سے استغفار کر لیں، صرف ایک مرتبہ استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ سچے دل سے کہہ دیں، تو دیکھیے نماز قبول ہوتی ہے جب ذمے آپ کی دعائیں بھی اس وقت قبول ہوتی ہیں کہ جب آپ کے ذمے کوئی گناہ نہ ہو. تو اگر صرف اتنا سا جملہ اگر آپ کہہ دیں استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، تو سچے دل سے آپ کہیں گی تو آپ کی تمام گناہ بھی معاف ہو جائیں گے اور اس کے بعد جو نماز پڑھی جائے گی وہ بھی انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی اور اس کے نتیجے میں دعائیں بھی قبول ہوں گی. البتہ یہ اتنا یاد رہے کہ اکثر لوگ اس کو خاص طور پہ پیش امام حضرات یا لوگوں کے دماغ میں یہ ہوتا ہے کہ دیکھیے اس کا عادل ہونا ضروری ہوتا ہے. لیکن لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر عدالت ہمارے سامنے کسی آدمی نے گناہ کیا اور وہی پیش امام بن کے کھڑا ہوا ہے اور وہ نماز سے پہلے استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ کہہ رہا ہے، تو کیا اس کا یہ کہنا اس کی عدالت کو واپس لے آتا ہے؟ تو علماء نے کہا نہیں، اس جملہ کہنے سے عدالت واپس نہیں آتی جب تک کہ آپ کو یقین نہ ہو جائے کہ اس نے وہ جو گناہ آپ کے سامنے کیا تھا اس کی توبہ کی. لیکن اس میں کچھ باتیں مسائل اور بھی ہیں جو کہ ذرا باریکیاں ہیں. اس مسئلے کے اندر کچھ تفصیل بھی ہے لیکن اس کو چھوڑتے ہوئے. اچھا، اب آپ کے سامنے ہم کچھ ایسی چیزیں بھی پیش کر رہے ہیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ خود مجتہدین کرام بھی کتنا زیادہ ان چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں. استغفار. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. اب دیکھیے استغفار کریں گے تکبیرۃ الاحرام سے. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. الہی استغفرک من جمیع ذنوبی و اتوب الیک. اللہ اکبر. بس اتنا آپ حی علی خیر العمل، حی علی خیر العمل، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. اللہ اکبر. آپ نے دیکھا کہ صرف اتنا سا جملہ آپ کو کہنا ہے اور سچے دل سے کہنا ہے، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گی کہ بالکل آپ کی اس کے بعد ساری نمازیں جو ہے وہ قبول ہو جائیں گی. کیونکہ استغفار کر لیا، سارے گناہ معاف ہو گئے، اب نماز بھی قبول ہوگی انشاءاللہ اور دعائیں بھی اس کے بعد قبول ہوں گی. اور اگر ممکن ہو سکے تو رجا کی نیت سے ایک دعا اور ہے جو خود توضیح المسائل کے اندر بھی لکھی ہوئی ہے. تکبیرۃ الاحرام کا جو آپ نکالیں گی جہاں پر ہیڈنگ، وہاں پر یہ دعا موجود ہے. یا محسن قد اتاک المسیء، ایک دعا ہے. اور ہم آپ کو سناتے ہیں کہ مجتہدین بھی اس دعا کا بڑا اہتمام کرتے ہیں، البتہ بنیت رجا یہ دعا پڑھی جاتی. تو اگر یہ بھی ممکن ہو سکے تو یہ دعا بھی پڑھ لی جائے. یہ آیت اللہ جعفر سبحانی ہیں. وقد أمرت المحسن أن يتجاوز عن المسيء.
وأنا أتجاوز يا رب عن قبيح ما عندي عند جميل ما عندك. الله أكبر. تو آپ نے دیکھا یا تو آپ استغفراللہ ربی واتوب الیہ کہہ دیں یا اس کے ساتھ اگر یہ والی دعا بھی پڑھ لیں یا محسن والی تو بھی بہت اچھا ہو جائے گا. اچھا پھر اس کے بعد 7 تکبیرات کہنا بھی ثواب رکھتا ہے. ویسے تو ان تکبیرات کے درمیان کچھ دعائیں بھی ہیں اور ان تکبیرات کو تکبیرۃ الاحرام سے پہلے 6 تکبیرات اور کہی جاتی ہیں. آغا سیستانی بھی فرماتے ہیں کہ یہ بنیت رجا کہی جائیں گی, یعنی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, اور اس طرح کر کے 6 دفعہ آپ اللہ اکبر کہیں اور آخری جو تکبیر ہوگی اس کو تکبیرۃ الاحرام قرار دے دیں. اسے تکبیرات افتتاحیہ کہا جاتا ہے اور ان کا بہت ہی زیادہ ثواب, بہت زیادہ. ابھی آپ سنیں گے جیسے آگے. یعنی یہ 7 تکبیرات کہی جائیں اور رجا کی نیت سے کہی جائیں گی 6 تکبیرات, اور اس کے بعد پھر 7ویں تکبیرۃ الاحرام ہوگی, تو ملا کر یہ باعث ثواب عمل بن جائے گا اور ایک بہترین نماز بنے گی. اور کچھ بھی نہیں ہے, کتنی جلدی آپ کو صرف 6 دفعہ اللہ اکبر کہنا ہے اور آخری تکبیرۃ الاحرام کی نیت سے کہنی. اچھا دیکھیے جو 7 کا عدد ہے خاص طور پر تکبیرات میں, یہ روایات میں ملتا ہے کہ ویسے تو نماز جنازہ میں 5 تکبیرات ہوتی ہیں, لیکن امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے جنازے کے لیے اللہم صلی علی محمد محدث نوری نے بھی اس روایت کو لکھا ہے کہ امیر المومنین کے جنازے میں 7 تکبیرات جو ہیں وہ ادا کی گئی تھیں, اور مولانا نے باقاعدہ امام حسن علیہ السلام کو بلا کر وصیت کی تھی کہ بیٹا میرے جنازے پر 7 تکبیرات پڑھنا, ورنہ عام طور پر تو جنازے میں 5 ہوتی ہیں. اور شیخ مفید نے اپنی کتاب ارشاد میں بھی اس روایت کو لکھا ہے, اور اس کے علاوہ ابن طاؤس نے فرحت الغرا کے نام سے جو کتاب ہے اس میں بھی اس روایت کو لکھا ہے. اور مولا نے یہ بات بھی کہی تھی کہ میرے بعد اگر کسی کے لیے یہ کسی کے جنازے میں 7 تکبیرات جائز ہوں گی تو وہ فقط اور فقط حضرت قائم ہوں گے, ان کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا. اللہم صلی علی محمد. اور بحر الانوار میں بھی ہے, اور شیخ عباس قمی نے بھی اپنی کتاب منتہی الاعمال میں لکھا ہے اس کو, کہ پیغمبر اسلام نے دیکھیے جو تکبیرات ہیں, ویسے تو اس پہ تکبیرۃ الاحرام جب ہم ذکر کریں گے اس وقت اس کی بڑی تفصیل آئے گی. حضرت فاطمہ بنت اسد جو مولا کائنات کی والدہ گرامی تھیں, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد, ان کے جنازے میں پیغمبر نے 40 تکبیرات کہی تھی, 40. اور روایت میں کہ حضرت حمزہ کے جنازے میں 70 تکبیرات کہی گئی ہیں, 70. یہ مدینے میں حضرت حمزہ سید الشہداء کی قبر مبارک. درود بھیجیے محمد و آل محمد. اچھا اب نماز میں مستحب یہ ہے کہ تکبیرۃ الاحرام کو ملا کر 7 تکبیرات کہی جائیں, 7 تکبیرات جنہیں تکبیرات افتتاحیہ کہا جاتا ہے. اچھا بعض روایت میں ہر تکبیر کے بعد یا چند تکبیرات کے بعد کچھ دعائیں بھی ہیں جو کہ فی الحال ہم ان کو ذکر نہیں کر رہے, لیکن آپ تو براہ راست تاکہ اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں, بس 6 دفعہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ کے پھر 7ویں تکبیرۃ الاحرام کہہ دیں, اور اس کو رجا کی نیت رکھیں 6 تکبیرات کہتے ہوئے. اچھا علماء یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ 7 تکبیرات نہیں کہنا چاہتا, یعنی تکبیرۃ الاحرام تو کہنی ہی ہے, ملا کر 7 ہوتی ہیں, تو وہ 3 پر بھی اکتفا کر سکتا ہے اور 5 پر بھی اکتفا کر سکتا ہے, ثواب اس میں بھی اس کو انشاءاللہ ملے گا. لیکن جب اتنی سیکنڈز کا عمل ہے تو پھر 7 کرنے میں ہی کیا حرج ہے. تو اس لحاظ سے علماء نے یہ بات بھی کہی گئی کہ دیکھیے کہ رسول نے نماز کو مومن کی معراج قرار دیا, یعنی یہ بارگاہ ملکوتی میں پرواز کا ایک بہترین ذریعہ ہے نماز. اور پرواز کے لیے علماء عرفان کہتے ہیں کہ 7 آسمانوں کو عبور کرنا لازم ہوتا ہے. جب بھی ایک تکبیر کہی جاتی اللہ اکبر,
آسمان کا ایک پردہ کھل جاتا ہے. لہذا ان 7 پردوں اور 7 حجابات کو دور کرنے کے لیے یہ 7 تکبیرات کہی جانی چاہیے. باقاعدہ ہشام نے امام موسی کاظم علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت بھی بیان کی ہے. اللہم صلی علی محمد. اور اس روایت میں اس کی وجہ بھی بیان کی ہے جو کہ کتاب من لا یعذرہ الفقی میں شیخ صدوق نے نقل کی ہے کہ جب پیغمبر اسلام نے آسمانوں کی سیر کی تھی تو پیغمبر اسلام 7 جو ہے وہ پردوں کو کراس کرتے ہوئے پہنچے تھے اور ہر حجاب اور پردے کے نزدیک آ کر ایک تکبیر پڑھتے تھے، اللہ اکبر یہ کہتے تھے. اور ان تکبیرات کے وسیلے سے پروردگار عالم نے پیغمبر اکرم کو اتنی کرامت اور بلندی تک پہنچا دیا کہ بالکل انتہا سے زیادہ اپنے قریب کر لیا. تو اگر مومن بھی ایسا کوئی کام کرے اور یہ 6 تکبیرات یا 7 تکبیرات کہے تو اس طرح سے اس کی وہ نماز وہ تمام حجابات کو چاک کرتی ہوئی معراج پر پہنچ جائے گی. اور حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہم صلی علی محمد ان تکبیرات افتتاحیہ کو صفات ثبوتیہ اور سلبیہ کی تصدیق قرار دیا. یعنی یہ اگر آپ نے 6 تکبیرات کہیں اور 7ویں تکبیرۃ الاحرام تو گویا آپ نے پروردگار کے اندر جو صفات ثبوتیہ پائی جاتی ہیں اس کی تصدیق کر دی، اور جو پروردگار کی ان تمام صفات جو اس میں نہیں پائی جاتی ان کی نفی اس کی بھی تصدیق کر دی، اس لحاظ سے کہ وہ چیزیں پروردگار کے اندر نہیں پائی جاتی. تو یہ خود کتنا بڑا ثواب اور فائدہ دلوانے والی چیز ہے کہ ان تکبیرات کے ذریعے آپ کی نماز اتنی بلندی پر بھی جا رہی ہے اور آپ صفات ثبوتیہ اور سلبیہ کی تصدیق بھی کر رہے ہیں. اور اس کا ایک بہت بڑا فائدہ فضل ابن شازان نے حضرت امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے بیان کیا. ہمارے 8ویں امام کے صحابی فضل ابن شازان، ان کا نیشا پور میں مزار بھی ہے، کہ امام فرماتے ہیں کہ اگر نمازی نماز کے دوران جو یہ مستحب تکبیرات کہی جاتی ہیں، جیسے آپ رکوع میں جانے سے پہلے اللہ اکبر کہتی ہیں، پھر رکوع سے اٹھنے کے بعد، پھر سجدے میں جاتے، سجدے سے اٹھ کر پھر دوبارہ سجدے میں جاتے وقت جتنی بھی مستحب تکبیرات کی آپ کہہ رہی ہیں، امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص دوران نماز کچھ مستحب تکبیرات کو بھول جائے تو شروع میں کہی گئی یہ تکبیرات جو ہیں اس بھولی ہوئی تکبیرات کی کمی کو پورا کر دیتی. تو بہت بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ دوران نماز اکثر یہ ہوتا ہے کہ انسان تکبیر کہنا بھول گیا، وہ مس ہو گئی اس سے، تو شروع میں کہی گئی یہ 7 تکبیرات اس کمی کو بھی پورا کر دیں گی. اور اس کی ایک اور وجہ جو تہذیب الاحکام جو کتاب ہے شیخ طوسی کی، اس میں بھی وجہ بتائی گئی ہے، اور من لا یحضرہ الفقی میں بھی اس کی وجہ شیخ صدوق نے بتائی ہے، اور ہمارے 6 امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت. چھٹے امام فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ پیغمبر اسلام نماز کے لیے کھڑے ہوئے. امام حسین علیہ السلام اس وقت بہت چھوٹے تھے، بہت چھوٹے، وہ بھی پیغمبر کے ساتھ نماز کے لیے آ کر کھڑے ہو گئے. پیغمبر اسلام نے تکبیر کہی، اللہ اکبر. امام حسین نے تکبیر نہ کہی یا تکبیر کو صحیح طور پر ادا نہ کر سکے کیونکہ وہ عمر میں بہت چھوٹے تھے، صحیح طور پر ادا نہیں کہی. پیغمبر اسلام نے پھر تکبیر کہی. روایت میں ہے کہ امام حسین اس تکبیر کو بھی صحیح طور پر نہ کہہ سکے. ایک بچہ بہت چھوٹا ہوتا ہے، صحیح طور پر بول نہیں پاتا. رسول تکبیرات کہتے گئے اور منتظر تھے کہ امام حسین علیہ السلام کب صحیح طور پر تکبیر کہیں گے. 5ویں امام نے الگ سے بھی ایک روایت میں یہ بات بیان کی ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے ابتدا میں بچپنے میں بولنے میں اتنی تاخیر کی تھی کہ پیغمبر اسلام کو امام حسین کی قوت گویائی نہ ہونے کا خوف پیدا ہو گیا تھا. یہ 5ویں امام کی باقاعدہ روایت. خیر پیغمبر اسلام تکبیرات کہتے گئے، یہاں تک کہ جب پیغمبر نے 7ویں تکبیر کہی
تو امام حسین نے بھی کہا اللہ اکبر بالکل صحیح طرح سے. اس وقت سے یہ تکبیرات افتتاحیہ مستحب قرار پائیں. درود بھیجیے محمد علیہ وسلم. بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو تکبیرات ہیں یہ تکبیرت الاحرام کے بعد بھی کہی جا سکتی، لیکن احتیاط مستحب ہے یا اولا ہے یا بہتر یہ ہے کہ یہ 6 تکبیرات رجا کی نیت سے پہلے کہی جائیں اور اس کے بعد پھر 7ویں تکبیرت الاحرام کی نیت سے کہی جائے. اچھا، اس سلسلے میں علماء کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اس کی باقاعدہ وجہ جو ابھی آپ نے اس لحاظ سے سنی ہے، یہ آیت اللہ وحید خراسانی نے بھی اپنے ایک درس کے اندر بیان کی ہے. روایات تکبیرت الافتتاح رو بخوانید. چرا 7 تکبیر؟ سر 7 تکبیر چیه؟ 7 تکبیر چون حجب 7 حجابه. 7 تکبیر معین شده. چه شد که معین شده؟ ریشش این بود که ایستاد به نماز، پسر خردسالی که روز عاشورا سکش به نام او خورده آمد کنارش ایستاد. پیغمبر فرمود الله اکبر، این پسر هم گفت الله اکبر. درست نگفت، هنوز طفل به زبان نیامده بود. به تکبیر 7م تکبیر رو درست گفت. جبرئیل نازل شد گفت تکبیرات 7 باید باشه تا حجب به این تکبیرات خرق بشه. از اونجا این اثر روی خاک قبر حسین ابن علی آمد. این امام حسینه. این چنین او را بشناسیم، این چنین به مردم معرفیش کنید. شاید نظر لطف فرزند. تو آپ نے دیکھا کہ بس آپ نے اذان و اقامت کہہ کے ختم کی، اس کے بعد آپ نے استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ کہا، اس کے بعد یا محسن قد اتاک المسی یا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض والی دعا، اور اس کے بعد 6 تکبیرات ویسے کہیں اور 7ویں تکبیرت الاحرام قرار دے کر اور اس کے بعد پھر آپ نے نماز شروع کر دی. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد